باب نمبر 66 تکبر و خود پسندی کی مذمت میں۔ یاد رہے کہ تکبر و خود پسندی فضائل محمودہ اخلاق ستودہ کو زائل کرنے والے ہیں اور رذائل مذمومہ اوصاف ذمیمہ پیدا کرنے والے ہیں۔ تکبر کرنے والا خود پسند نصیحت و تادیب کو قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرہ تکبر بھی ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو شخص تکبر سے اپنا دامن کھینچتا ہوا اترا کر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ حکمہ کا قول ہے کہ متکبر کی بادشاہی ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اس کے ملک میں فساد و بغاوت پھیل جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ یہ دار آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے اور فساد نہیں ڈالتے۔ نیز فرمایا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو لوگ ناحق زمین میں تکبر کرتے ہیں وہ میری نعمتوں سے محروم رہیں گے۔ ابن عوانہ بڑا متکبر تھا، دوسروں کو نہایت ہی حقیر و ذلیل خیال کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے پانی پلا، اس نے کہا ہاں۔ ابن عوانہ نے کہا تو ہاں کہتا ہے، کس کی طاقت ہے جو نہیں کرے؟ پھر کہا کہ اس کا منہ کالا کر کے اسے شہر میں پھرایا جائے۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے سامنے پانی منگوا کر اس میں تھوکا اور کہا میرے سامنے کلام کرنے والے کو میں ایسا ذلیل سمجھتا ہوں۔ جاہز نے لکھا ہے کہ قریش میں بنو مخدوم و بنی امیہ اور عرب سے بنو جعفر بن کلاب و بنو زرارہ بن عدی بڑے متکبر تھے، اور بنو کسرہ تو سب لوگوں کو اپنا حقیر غلام خیال کرتے تھے اور اپنے آپ کو ان کا مالک اور رب سمجھتے تھے۔ بنو عبد الدار ایسے متکبر تھے کہ ان میں سے ایک شخص کو کسی نے کہا کہ تو بادشاہ وقت کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ کہا کہ میری شرافت اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ حجاج بن ارطا ایسا متکبر تھا کہ کسی نے اس کو کہا کہ تو لوگوں میں کیوں نہیں بیٹھتا؟ جواب دیا کہ بنیوں سبزی فروشوں سے میں ہم کلام ہونا نہیں چاہتا۔ کہتے ہیں کہ وائل بن حجر بڑا متکبر تھا، وہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک قطع زمین مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا جاؤ اس کو وہ زمین دکھلا دو اور اس کے نام پر لکھ لو۔ سخت گرمی کا وقت تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ہو لیے، یہ ننگے پاؤں تھے اور وہ اونٹ پر سوار تھا۔ راستے میں جب آفتاب کی حرارت نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو سخت تنگ کیا تو انہوں نے وائل کو کہا مجھے اونٹ کے پیچھے سوار کر لو۔ اس نے کہا میں بادشاہ کو بھی پیچھے نہ بٹھاؤں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اپنی جوتی دے دیں۔ کہا اے ابو سفیان کے بیٹے، مجھے جوتی دینے میں تو بخل نہیں ہے، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تو میری جوتی پہنے ہوئے یمن کے سرداروں کے درمیان پہنچے، لیکن میرے اونٹ کے سائے میں چلو، تیرے لیے یہی عزت کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص معاویہ رضی اللہ عنہ کی سلطنت میں موجود تھا۔ ایک دفعہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لیے گیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے تخت پر بٹھایا اور اس سے بات چیت کی۔ مسرور بن ہند بڑا متکبر و احمق تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک شخص کو کہا کہ کیا تو مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا میں مسرور بن ہند ہوں۔ اس نے کہا میں تو آپ کو نہیں پہچانتا۔ اس نے کہا لعنت ہے اس پر جو چاند کو بھی نہیں جانتا ہے۔ کسی شاعر نے ایسے ہی احمق متکبر کے حق میں کہا ہے قول لأحمق يلوي اللية أخدع لو كنت تعلم ما في التيه لم تتيه النية مفسدة للذين منقصة للعقل مهلكة العرض ما نتيه۔
اس احمق کو کہہ دو جو تکبر سے دھوکہ کھایا ہوا ہے، اگر تو تکبر کی برائی جانتا تو تکبر نہ کرتا۔ تکبر دین کو خراب کرتا ہے، عقل کو کم کرتا ہے، عزت کو برباد کرتا ہے۔ یاد رکھ اور بیدار رہ۔ عقلا کا قول ہے کہ تکبر کرنا کمینوں کا کام ہے اور تواضع اختیار کرنا شریفوں کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، بخل، حرص، خود پسندی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے ہر 2 بیٹوں کو بلایا اور کہا، میں تم کو 2 چیزوں کے لیے امر کرتا ہوں اور 2 سے منع کرتا ہوں، شرک و تکبر سے تو منع کرتا ہوں اور لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ و بحمدہ کے پڑھنے کی تاکید کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ میں خوبی یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان اور ما فیہا کو ایک پلڑے میں رکھیں اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ ڈالیں تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا راجح ہوگا اور سبحان اللہ و بحمدہ ہر ایک چیز کی نماز ہے اور اسی سے ہر ایک چیز کو رزق پہنچتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ مبارک ہے وہ جسے اللہ تعالی نے اپنی کتاب کا علم دیا اور وہ ظالم ہو کر نہ مرا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک دفعہ لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے ہوئے بازار سے گزرے۔ کسی نے کہا، اللہ نے تو آپ کو غنی کیا ہے، یہ کام کیوں کیا ہے؟ جواب دیا کہ میں اپنے نفس سے تکبر و غرور کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ تفسیر قرطبی میں آیت ذیل وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس طرح عورتوں کے لیے زیور کا چھنکانا اور اس کا غیر مردوں پر ظاہر کرنا حرام ہے، اسی طرح مردوں کے لیے عجب و خود پسندی سے جوتیوں کا پھٹکارنا اور زمین پر دبا کر چلنا بھی حرام ہے، کیونکہ تکبر و خود پسندی گناہ کبیرہ ہے۔